أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 257 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 257، اللہ اللہ تعالی ولی دوست ہے، الذین ان لوگوں کا جو آمنو ایمان لائے، یخرجونہم وہ نکالتا ہے انہیں، خا را جیم اس کا روٹ ہے، ہی برنگز آؤٹ کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نکالتا ہے انہیں۔ کنہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے انہیں۔ خرجا ہم پہلے بھی پیچھے پڑھ چکے ہیں کئی بار، من الظلماتی اندھیروں سے، غا لام میم اس کا روٹ ہے، ڈارکنیسز، یہ لفظ بھی ہم کئی بار پیچھے پڑھ چکے ہیں، الی النور طرف نور کے، والذین اور جنہوں نے کفروا کفر کیا، اولیاؤہم دوست ہیں ان کے، الطاغوت طاغوت، اولیاء ولی کی جمع ہے، اور طاغوت ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل میں کہ طاغوت کیا ہوتا ہے۔ یخرجونہم وہ نکالتے ہیں انہیں، من النور روشنی سے، الی الظلماتی اندھیروں کی طرف۔ اس آیت کا پہلے سمپل ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اسے ڈیٹیل میں بعد میں پڑھیں گے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان لائے، اور اللہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت میں دو مختلف ریلیشن شپس کو کمپیئر کیا گیا ہے، اللہ کا ریلیشن شپ مومنوں کے ساتھ اور دوسری طرف کافروں کا ریلیشن شپ طاغوت کے ساتھ، یعنی اللہ مومنوں کے ساتھ ایک رشتہ رکھتا ہے اور کافر طاغوت کے ساتھ ایک رشتہ رکھتے ہیں۔ اس آیت کے سٹرکچر پہ بھی دھیان دیں، یہاں کہا گیا اللہ ولی ہے مومنوں کا، اللہ the living the source of all life، وہ ولی ہے مومنوں کا، اور آگے کہا گیا کہ کافر اولیاء ہیں طاغوت کے، یعنی پہلے طاغوت کا نام نہیں لیا گیا بلکہ کافروں کا نام لیا گیا، کیونکہ کافر ایک زندہ چیز ہے اور طاغوت جو ہے وہ ضروری نہیں کہ کوئی زندہ چیز ہو۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، حمایتی، مددگار۔ تو اللہ مومنوں کے ساتھ ایک رشتہ رکھتا ہے اور کافر طاغوت کے ساتھ ایک رشتہ رکھتے ہیں۔ طاغوت جیسے کہ ہم پیچھے پہلے پڑھ چکے ہیں طغیان سے نکلا ہے، یہ ہر وہ شخص یا چیز یا خیال یا کوئی فلسفہ، کوئی فلسفی یا کوئی نظام کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو اللہ کے خلاف بغاوت پر بلائے، حق کے پیغام کے سامنے کھڑا ہو۔ تو جیسے ہم نے پیچھے آیت میں پڑھا کہ مومنوں نے عروۃ الوثقی پکڑ رکھا ہے، ایک مضبوط سہارا تھام رکھا ہے، اسی طرح اللہ ہر وقت مومنوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، یعنی اندھیرے جو ہیں وہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، لیکن اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف، اور ہر بار وہ یہ کنٹینیوسلی کرتا رہتا ہے۔ آپ نے یہ احساس کیا ہوگا کہ ہم گرتے ہیں، پھر سنبھلتے ہیں، پھر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، پھر ہم واپس سنبھلتے ہیں، پھر ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے، پھر ہم سنبھلتے ہیں۔ اللہ ہمیں سنبھالتا رہتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، جیسے کوئی ایک شخص ہے جو نان مسلم ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا، ایک دن وہ ایمان لے آیا تو اللہ اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آیا؟ نہیں، بلکہ ہر وقت ہر مومن اندھیروں کی طرف کھنچتا ہے، غلط راستے پر کبھی چل پڑتا ہے، کبھی چلنے والا ہوتا ہے، کبھی ایک قدم ہی رکھا ہوتا ہے اور پھر وہ بچ جاتا ہے، وہ لوٹ آتا ہے۔ اللہ ہمیں کنٹینیوسلی روشنی کی طرف نکالتا رہتا ہے۔ ایمان والے لوگ، نماز قائم کرنے والے لوگ، قرآن پڑھنے والے لوگ اکثر بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیے جاتے ہیں، اور یہ احساس شاید آپ نے سب نے کیا ہوگا کبھی نہ کبھی۔ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت ہے، اور جو شخص قرآن سے جڑا رہتا ہے اس کا ایمان مضبوط رہتا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت قرآن سے جڑے رہنا چاہیے ہمیشہ، خاص طور پر جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، ان سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس ابھی موقع ہے
کہ قرآن کا پیغام انہیں بتائیں، قرآن کے میسج انہیں سمجھائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم انہیں قرآن ریڈنگ کرنا سکھاتے ہیں۔ ایک بار قرآن مجید پورے ہو گئے، ناظرہ کمپلیٹ ہو گیا، ہمیں لگتا ہے ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، ہم انہیں کچھ سورہ حفظ کروا دیتے ہیں تاکہ وہ نماز پڑھ سکیں، قرآن کے میسج کو انہیں نہیں بتاتے۔ اور اب آپ کہیں گے کہ ایسے کوئی مدرسے نہیں ہیں جو ایسی چیزیں سکھاتے ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ پڑھتے ہیں خود، آپ سمجھتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو خود قرآن کی باتیں بتائیں، چھوٹے چھوٹے قصے، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ان کے سمجھ میں آ سکتی ہے، نبیوں کی کہانیاں، اور تاکہ ان کے دل و دماغ میں قرآن بچپن سے اس کا میسج جاتا رہے اور وہ سمجھتے رہیں کہ اللہ کون ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کیوں بنایا گیا ہے، تاکہ بڑے ہونے سے پہلے بات ان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ بڑے ہونے کے بعد جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو وہ سوال پوچھتے ہیں کیوں پڑھے؟ یہ سوال ان کے ذہن میں آئے اس سے پہلے انہیں جواب بتا دینا چاہیے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، تاکہ وہ خود بھی حرام سے بچیں اور اتنے مضبوط ہوں کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی حرام چیزوں سے روکیں۔ لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، تھوڑا تھوڑا 10 منٹ 15 منٹ بٹ ریگولر بیسس پہ ہمیں قرآن کا میسج بچوں کو بتاتے رہنا چاہیے۔ بچوں کے دل پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اور یہ صحیح وقت ہے کہ قرآن کا میسج انہیں بتایا جائے تاکہ ابھی سے بچوں کے دل قرآن سے محبت کرنے لگے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اکثر اللہ سے بچوں کو ڈراتے ہیں، نماز پڑھو ورنہ اللہ ناراض ہوگا، جھوٹ مت بولو ورنہ اللہ سزا دے گا۔ بچپن میں تو وہ بچے ڈر جاتے ہیں، لیکن بڑے ہو کر وہ دین سے اور دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی ٹین ایج آنے سے پہلے والے بچوں کی بات۔ اب ایک غلطی ہم کرتے ہیں ٹین ایج بچوں کے ساتھ۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ بچپن میں تو ہم نے انہیں قرآن ریڈنگ سکھا دی، کچھ سورہ وغیرہ حفظ کرا دی، نماز پڑھنا سکھا دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری ختم۔ بچے اسکول جا رہے ہیں، اسکول کی پڑھائی کا بہت زیادہ پریشر ہے، اور اب ہم اور دین کا پریشر ان پر نہیں ڈال سکتے۔ لیکن بچوں کو فٹ بال کلاس، ڈرائنگ کلاس، ان کے پاس موبائل دیکھنے کا ٹائم ہے، ٹی وی گھنٹوں وہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، یہ سب کچھ ہم انہیں کرنے دیتے ہیں۔ جبکہ یہ سب سے زیادہ رسکی ایج ہوتی ہے جب بچے غلط قدم اٹھاتے ہیں، جب اپنے فرینڈز کے انفلوئنس میں آتے ہیں یا کسی سوشل میڈیا اور باقی چیزوں کی وہ غلط فیصلے کرنے لگتے ہیں، اور اب اس وقت دین کی گائیڈنس ان کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں، قرآن ایسی گائیڈنس ہے، ایسا کلام ہے اللہ کا کہ اگر آپ اسے ہمیشہ جڑے رہیں، مضبوطی سے تھامے رہیں، تو اس کا علم آپ کے پاس رہتا ہے۔ اگر آپ اس سے دور ہوئے، کچھ وقت کے لیے آپ نے ڈسکنیکٹ کیا، تو یہ علم آپ سے چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ قرآن کو بار بار پڑھتے رہو، کیونکہ قرآن کی یاد دل سے اس طرح سے نکل جاتی ہے جیسے بندھی ہوئی اونٹنی جب اس کی رسی چھوڑ دی جائے۔ یعنی قرآن انسان کے دل سے اتنی جلدی چھوٹ جاتا ہے جیسے کہ اگر ایک بندھی ہوئی اونٹنی کو چھوڑ دی جائے تو وہ بھاگ جاتی ہے۔ عرب لوگ اونٹ کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے، جب اونٹ بندھا ہوا رہتا تھا تو قابو میں رہتا تھا، اور جیسے ہی بندھن چھوڑ دیا جاتا تھا تو اونٹ بھاگ جاتا تھا اور اسے پکڑنا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو بالکل اسی طرح قرآن کو پڑھتے رہو، قرآن سے تعلق مضبوط رکھو، تو قرآن دل میں بندھا رہتا ہے۔ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو وہ خود نہیں رہتا۔ تو اپنے ٹین ایج بچوں کو بھی قرآن سے دور نہ کریں، کسی نہ کسی ذریعے انہیں قرآن سے جوڑ کر رکھیں، قرآن کے میسج سے جوڑ کر رکھیں۔ اور ایک اور بات، جو بچے ٹین ایج سے بھی زیادہ بڑے ہو چکے ہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر صرف صبر کرنا ہے، بس صبر۔ اگر وقت ٹھیک ہو، اگر بات بچے سن رہے ہوں، اگر آپ حکمت سے، تسلی سے انہیں کوئی بات کبھی پہنچا سکیں تو بس پہنچا دیں، ورنہ خاموش رہیں۔ اگر آپ انہیں ہر وقت ٹوکتے رہیں گے اور اس وقت اگر سمجھائیں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا کرو اور کیا نہ کرو، تو وہ اب اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ کہیں گے ہمیں پتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اب آپ انہیں نہیں سمجھا سکتے، بلکہ ایسا کرنے سے وہ اسلام سے بھی دور ہو جائیں گے اور وہ آپ سے بھی دور رہنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ انہیں کنٹرول نہ کریں۔ ہم اکثر بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بچوں کو سمجھاتے ہیں، کبھی ان کو فورس کرتے ہیں، کبھی انہیں ڈراتے ہیں، کبھی ان سے ضد کرتے ہیں، کبھی انہیں تانے دیتے ہیں کہ تم تو کبھی کرو گے نہیں، تم تو نماز پڑھنے والے نہیں ہو، تم تو نیند سے اٹھو گے نہیں۔ کبھی کبھی انہیں بلیک میل کرتے ہیں ایموشنلی کہ میری بات تم نہیں سنتے،
میں تم سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہوں، اپنے ماں باپ کی بات سنا کرو. اس طریقے سے اس طریقے سے ہم انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صحیح میسج قرآن کا ان تک نہیں پہنچاتے. تو جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں انہیں یعقوب علیہ السلام کی نصیحت سے سیکھنا چاہیے. یعقوب علیہ السلام کے بڑے بچوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، کہ اب جو چیز خوبصورت رہ گئی ہے وہ ہے صبر، اور مدد صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے. اگر کوئی والد اپنے بچوں کی پرسنالٹی بدل سکتے تو وہ یعقوب علیہ السلام ہوتے. اگر کوئی بچوں کو سیدھے رستے پر لے آ سکتا تو وہ نوح علیہ السلام ہوتے. وہ بھی یہ کام نہیں کر سکے. صرف اللہ سے مدد مانگنا ہی ایک رستہ رہ جاتا ہے. اور یہ بھی بات سمجھ لیں کہ ایک بار بچوں کے بڑے ہو جانے کے بعد آپ کے اوپر سے ذمہ داری ہٹ جاتی ہے. اب ان کے اعمال کا جواب انہیں خود دینا ہوگا. ان کے فیصلوں کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. آپ سے ان کے فیصلوں کا سوال نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین کو درد نہیں ہوتا ہے. قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو جب والدین کے اختیار سے باہر ہو جاتی ہے چیز، تو یعقوب علیہ السلام سے آپ یہ سیکھیں کہ انہوں نے بچوں سے امید نہیں چھوڑی. جب بھی انہیں موقع ملا انہیں وہ نصیحت کرتے رہے اور اللہ سے دعا مانگتے رہے. تو یہاں کہا گیا کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، اور اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف لاتا ہے. دیکھیں جب عربک میں یہ ورڈ آتا ہے ولی، ولی ایک اسم صفت ہے، یعنی ایک کوالٹی ہے کسی کے اندر. جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ میں تمہاری حفاظت کرتی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر ایک حفاظت کرنے کا جذبہ ہے، ایک نیت ہے، ایک کوالٹی موجود ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس وقت بھی تمہاری حفاظت کر رہی ہوں، ہر وقت تمہاری حفاظت کر رہی ہوں. جیسے اگر آپ کسی سے کہیں کہ یہ آدمی صبر والا ہے، اب اگر وہ آدمی سو رہا ہے یا بیٹھا ہے تو ضروری نہیں کہ اس وقت اس کا صبر کرنا ہمیں دکھ رہا ہو. وہ صبر والا ہے، اس کی ایک کوالٹی ہے، اس میں وہ موجود ہے کوالٹی، لیکن ضروری نہیں کہ اس کو وہ ڈیمانسٹریٹ بھی کر رہا ہو اسی وقت یا ہر وقت. تو جب یہاں پہ یہ کہا گیا کہ اللہ ولی ہے مومنوں کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اندر اپنے مومن بندوں کی حفاظت کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ کر سکتا ہے، اس کے اندر وہ صفت موجود ہے. اور اسی طرح سے کہا گیا کہ کافر کے بھی اولیاء جو ہیں وہ ہیں طاغوت، اور اولیاء ولی کی جمع ہے، جو ان کے دوست ہیں، جو ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اب عربک میں ایک اور لفظ آتا ہے مولا. ولی اور مولا ایک جیسے نہیں. مولا کا مطلب ہوتا ہے وہ جو صرف اس کوالٹی کو نہیں رکھتا پروٹیکٹ کرنے کی، بلکہ واقعی عمل میں حفاظت کر رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ المحمد آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ اللہ مومنوں کا مولا ہے، سرپرست ہے، مددگار ہے، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا. یعنی مومنوں کا ولی بھی اللہ ہے اور مولا بھی اللہ ہے. کافروں کے ولی تو طاغوت ہیں لیکن ان کا مولا کوئی نہیں. تو کافر سمجھتے ہیں کہ ان کے اولیاء، ان کے مددگار طاغوت ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ طاغوت ان کی حفاظت کرنے کے لائق نہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کوالٹی ہی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ تھوڑی بہت کوالٹی ہو، ان کی حفاظت کرنے کی طاقت ہو، لیکن اصل میں وہ ان کی حفاظت کرنے والے نہیں، اصل میں ان کو وہ سہارا دینے والے نہیں، اصل میں وہ ان کی مدد کرنے والے نہیں، کیونکہ ان کا کوئی مولا نہیں. ایک اور چیز کی طرف آپ غور کریں کہ اللہ مومنوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. لیکن جب کہا گیا کہ طاغوت کافروں کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ روشنی ان کے پاس بھی تھی، کچھ ہدایت تھی ان کے پاس، یا وہ کچھ ہدایت کی طرف جا رہے تھے، لیکن طاغوت انہیں اس طرف جانے نہیں دیتے بلکہ انہیں کھینچ لیتے ہیں اندھیروں کی طرف. آپ دیکھیے کچھ لوگ اسلام کی طرف کھنچنے لگتے ہیں، کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں اسلام کو جاننے کی، لیکن ان کے گھر والے، ان کے دوست انہیں روکتے ہیں. انہیں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، یہ کیا ضرورت ہے جاننے کی، جو کر رہے ہو جو ہو وہ ٹھیک ہے نا، زیادہ کیوں اسلام کی طرف جانا ہے. یہ صرف نان مسلمز کے ساتھ نہیں ہوتا، کئی بار مسلمان فیملیز اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دین کی طرف جانے سے روکتی ہے.
اگر کوئی بچہ ہے جو ریگولر نماز کے لیے مسجد جانے لگا ہے تو گھر والے کہتے ہیں زیادہ ایکسٹریم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بچہ اگر داڑھی رکھنے لگتا ہے یا کوئی بیٹی اگر حجاب پہننے لگتی ہے تو اسے روکنے لگتے ہیں. اسے کہتے ہیں کہ یہاں تو شادی ہے، شادی کا ماحول ہے، آج تو نہیں پہنو گی. کوئی اگر نماز کی پابندی کرنے لگے تو اس کے الگ الگ نام رکھنے لگتے ہیں. کہتے ہیں یہ تو مولانا ہے، شیخ ہے، ولی اللہ ہے، نہ جانے کیا کیا، اس کا مذاق بنانے لگتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کافر مومنوں کا مذاق بناتے ہیں. ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا سورہ البقرہ میں. لیکن آپ دیکھیں یہاں مسلمان خود مسلمانوں کا مذاق بناتے ہیں، انہیں دین کی طرف جانے سے روکتے ہیں. فیملی، دوست، سوسائٹی، یہ سب مل کر انسان کو واپس کھینچ لیتے ہیں اندھیروں کی طرف. اس لیے یہاں پہ ظلمات آیا ہے، پلورل ہے، شیڈز آف ڈارکنیس. اولائکا، یہی لوگ ہیں اصحاب النار، ساتھی ہیں آگ کے. کون؟ کافر اور ان کے اولیاء. اصحاب النار، آگ کے ساتھی ہیں، آگ میں جانے والے ہیں، جہنم میں جلنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس آیت کو پورا ایک بار دیکھ لیتے ہیں. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ مومنوں کا ولی ہے، مددگار ہے، سرپرست ہے. وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آتا ہے. اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ولی طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. یہ لوگ جہنم والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. آیت نمبر 258. علم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا. علم کا جو حمزہ ہے وہ حرف استفہام ہے، سوال پوچھنے کے لیے، تعجب کے لیے آتا ہے. لم حرف نفی ہے، یعنی کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا. دیکھنا یہاں پہ صرف آنکھوں سے دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ دل سے دیکھنا، غور و فکر کرنا. کیا نہیں تم نے سوچا. الذی، اس طرف اس شخص کے، حاجہ جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم سے. حاجہ، ہا جیم جیم اس کا روٹ ہے. آرگیو کرنا، بحث کرنا، حجت بازی کرنا، کسی کے خلاف دلیل قائم کرنا، کیس بنانا. عربک میں حاجہ کا مطلب داخل ہونا بھی ہوتا ہے، اندر گھس جانا. اصل میں اسلام میں پہلے دور میں حاجہ کا مطلب ہوتا تھا کعبہ کے اندر داخل ہونا. پہلے حج کعبہ کے اندر داخل ہو کر کی جاتی تھی، اس لیے اسے حج کہا جاتا تھا. بعد میں یہ لفظ حرم کی زمین کے قرب میں داخل ہونے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا. حاجہ کا مطلب ہے بحث کرنا، کسی پر اتنی زوردار دلیل کے ساتھ حملہ کرنا کہ سامنے والا لاجواب ہو جائے. تو یہ جو شخص تھا اس نے بحث کی ابراہیم علیہ السلام سے فی ربی ہی، اس کے رب کے بارے میں. ربی ہی، یہ جو ہی ہے اس کی ضمیر اس ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ کر سکتی ہے اور اس شخص کی طرف بھی، یعنی اپنے رب کے بارے میں یا ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں وہ بحث کرنے لگا ابراہیم علیہ السلام سے. ان کی آتا ہو، عطا کی اسے، اللہ نے، الملک، بادشاہت. کس وجہ سے وہ یہ بحث کر رہا تھا؟ کیونکہ اللہ نے اسے طاقت دی، بادشاہی دی، اتھارٹی دی، پولیٹیکل پاور دیا. اللہ کی عطا کے اوپر اسے اتنا غرور تھا، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگا، اتنی بڑی چیز کہ خود رب کے بارے میں بحث کرنے لگا ابراہیم علیہ السلام سے. تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک شخص جسے اللہ نے بادشاہت دی، اس کے غرور میں آ کے وہ ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں بحث کرنے لگا. بہت سے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ نمرود کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا کہ کس بادشاہ کی بات ہو رہی ہے. اور قرآن مجید میں ہم دیکھیں گے کئی بار بہت سے ایسے قصے سنائے جائیں گے جس کے بارے میں کون تھا، کیا تھا، اس جگہ کا کیا نام تھا، اس شخص کا کیا نام تھا، ایسی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائی جائے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ہم جو بات کا مفہوم ہے، جو ضروری امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، جو میسج ہم تک پہنچنا چاہیے، ہم دھیان اس پر دیں بجائے اس کے کہ ہم باقی ڈیٹیلز پر دھیان دیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بات اللہ نہیں سمجھتا کہ ہم جانیں، ہمارا جاننا وہ ضروری نہیں سمجھتا، وہ باتیں ہمیں نہیں بتاتا. جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، جس پر دھیان دینا ضروری ہے، وہ باتیں ہمیں قرآن میں بتائی گئی ہیں.
ایک سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، پاور ہے، اسے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے کی ضرورت کہاں آن پڑی؟ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اکثر اکیلے ہوتے تھے، ان کے کوئی بہت زیادہ فالوورز نہیں تھے، اپنے گھر سے اپنے گاؤں سے نکال دیے گئے تھے اور وہ زمین میں ایک زمین سے دوسری زمین پر ہمیشہ گھومتے رہتے تھے، کسی بھی جگہ پر زیادہ دیر تک ٹکتے نہیں تھے۔ تو یہ بادشاہ ابراہیم علیہ السلام سے خطرہ کیوں محسوس کر رہا ہے؟ بحث کرنے پر کیوں مجبور ہو گیا ہے؟ دیکھیں حقیقت ایسی ہے کہ اسلام کی سچائی جب بھی کوئی شخص بولنے لگتا ہے، جب لوگوں کو دعوت دینے لگتا ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگتا ہے، تو جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اس سے ڈرنے لگتے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس ہونے لگتا ہے کہ اگر اسلام اور سچائی لوگوں تک پہنچی اور لوگوں نے اسے قبول کر لیا تو وہ مجھ سے سوال کرنے لگیں گے، لوگ ظلم و زیادتی برداشت نہیں کریں گے، انصاف مانگنے لگیں گے۔ تو اکثر ایسے میں ظالم گنہگار جو ہوتے ہیں وہ سچائی کو بیان کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں اس آیت میں کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو اس شخص کی طرف جو غرور کی اس حد تک پہنچ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں بحث کرنے لگا۔ اللہ ہی نے اسے ملک اور بادشاہت عطا کی ہے اور اسی کے غرور میں وہ اللہ ہی کے بارے میں بحث کر رہا ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کے بارے میں مذاق کا انداز اختیار کر لیتے ہیں، انہیں اصل میں لگتا ہے کہ انہیں اللہ کی ضرورت نہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اللہ تو غریب لوگوں کے لیے ہے، وہ لوگ جو محتاج ہیں، مجبور ہیں، ان کو سہارے کی ضرورت ہے اور وہ اللہ کو مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس تو پیسہ ہے، پاور ہے، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ایسا اکثر وہ لوگ سوچتے ہیں جو امیر ہوتے ہیں، جو پاورفل ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں ایک شخص ہے، وہ کہے گا میرے پاس تو MBA کی ڈگری ہے، میرے پاس تو بہت ہائی پروفائل جاب ہے، میں تو اس کمپنی کا CEO ہوں، میرے پاس نام ہے، شہرت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، عیش و آرام ہے، مجھے اسلام کی کیا ضرورت، مجھے اللہ کی کیا ضرورت، میں کیوں اللہ کی عبادت کروں؟ یہ ایک طرح کی بیماری ہے۔ جو انسان بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہوتا ہے، اسے لگتا ہے یہ سب کچھ جو میرے پاس ہے یہ کافی ہے میرے لیے اور مجھے کسی اور اللہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتی ہے چیزیں، جب ہمارے پاس عیش و آرام بہت زیادہ ہوتا ہے، جب ہمارے بچوں کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے جو کچھ بھی انہیں چاہیے، اور جیسے ہی وہ مانگتے ہیں انہیں مل جاتا ہے، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا زمانہ ہے، جو جب مانگتے ہیں تب انہیں مل جاتا ہے، ہمیں جو چاہیے ہم انسٹنٹلی آرڈر کرتے ہیں اور ہمارے گھر آ جاتا ہے۔ آج کل تو 10 منٹ 5 منٹ میں بھی چیزیں آرڈر کرنے پر گھر آ جاتی ہیں۔ اسی طرح ابھی کچھ دیکھنے کا من ہو رہا ہے تو موبائل ہاتھ میں لیا اور دیکھنا چالو، اگر ہمیں کھیلنے کا من ہو رہا ہے تو پلے اسٹیشن ریڈی ہے، اگر کچھ کھانے کا من ہو رہا ہے تو فریز کھولو بھرا پڑا ہے، آج یہ چاہیے کل وہ چاہیے، نیکسٹ ڈے ڈیلیوری، ٹیپ ٹیپ ٹیپ، موبائل میں جو چاہیے وہ مانگا، پیسے دیے اور حاضر۔ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا زمانہ ہے، جو چاہیے وہ چیز ابھی حاضر۔ اور ایسے میں لوگوں کو لگتا ہے کہ اللہ اور اللہ سے دعا مانگنا اور اس دعا کے پورے ہونے کا انتظار کرنا، پھر امید کرنا، پھر دعا مانگنا، پھر اس کا انتظار کرنا، نہیں نہیں یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں اس شخص کی فطرت ہے جو اللہ کے خلاف بحث کرتا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ نے اسے عطا کیا ہوتا ہے بہت کچھ، اور زندگی کی سختیوں کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ اس سے کچھ چھین لے تو وہ ٹوٹ جائے گا، ڈپریشن میں چلا جائے گا، اینگزائٹی ہونے لگے گی، کیونکہ اس نے ایسی چیزوں کو اپنا سہارا بنا رکھا تھا جو پرماننٹ ہے ہی نہیں، جو خود ٹیمپرری ہیں، جن کے خود کے کوئی ٹھکانے نہیں۔ دیکھیں اللہ کبھی ہم سے لے کر ہمیں آزماتا ہے، جب وہ ہم سے کچھ لے لیتا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس پر صبر کریں اور اللہ پر یقین رکھیں، امید نہ چھوڑیں۔ اور کبھی کبھی وہ ہمیں دے کر آزماتا ہے، جب وہ ہمیں دیتا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس کا شکر کریں، ہم اس کی دی ہوئی نعمت پر غرور نہ کریں۔ اور زیادہ بڑا امتحان ہوتا ہے جب اللہ دے کر آزماتا ہے کہ کیا اس نے جو ہمیں دیا ہے ہم اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں یا نہیں، کیا ہم اس کا شکر کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہ زیادہ بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اکثر انسان ایسے امتحان میں پھسلتا ہے، کمزور ہوتا ہے اور فیل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کہا گیا کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف اس شخص کے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں کہ عطا کی اس کو اللہ نے بادشاہت۔
اذ جب قال کہا ابراہیم نے ربی میرا رب الذی وہ ہے جو یحیی زندہ کرتا ہے وہ یمیت اور وہ موت دیتا ہے. قالا اس نے کہا یعنی اس بادشاہ نے کہا انا میں احیی میں زندہ کرتا ہوں وہ امیت اور میں موت دیتا ہوں. تو یہ شخص ابراہیم علیہ السلام سے بحث کر رہا تھا. تو پوری بحث کے بارے میں تو نہیں بتایا لیکن بحث کے بیچ میں جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے تو اس پر اس بادشاہ نے فوراً جواب دیا انا یحیی و یمیت میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. یعنی جیسے وہ کہہ رہا ہے او تو تم میری بات کر رہے ہو تمہارا مطلب میں ہوں. یہاں بادشاہ بہت سے ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ نمرود کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو کر وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے. اکثر رب کا لفظ غلط استعمال کیا گیا ہے. کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ انسان خود کو رب کہتا ہے. فرعون بھی خود کو رب کہتا تھا. تو اس بادشاہ نے لوگوں کو یقین دلا کے رکھا تھا کہ وہ خود رب ہے وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس بادشاہ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جیل سے 2 قیدی بلوائے جس کو سزائے موت ہونی تھی. اس نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا اور کہا دیکھو میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. لیکن یہ بادشاہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام وہ شخص ہیں جو صرف یہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ زندگی اور موت دیتا ہے بلکہ انہوں نے اسے پریکٹیکل ایکسپیرینس کیا ہے. ان کا یقین اس بات پر پورا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے آگ میں پھینک دیا تھا اور اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا. تو اس بات کو پریکٹیکلی ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ اللہ چاہے تو زندگی دے اور اللہ چاہے تو موت دے. اس کے علاوہ اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو ریگستان میں اکیلے چھوڑ آئے تھے. یہ ان کے بیوی بچے کے لیے موت کے برابر تھا لیکن اللہ نے وہاں بھی انہیں زندگی دی. اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ اپنے بچے کو قربان کر دو. یہ بھی زندگی اور موت کا امتحان تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سے بار بار زندگی اور موت کا چیلنج آتا رہا اور وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. ان کو پورا یقین ہے اس بات پر. ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ یہ واقعہ ان کی زندگی کے کس حصے میں آیا لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر یقین اور اس بات پر یقین کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے ان کی زندگی کے بہت سے پہلو سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام زندگی اور موت کی بات کریں تو وہ ہر طرح کی زندگی کی بات کریں. پیڑ پودے جانور پکشی مچھلیاں انسان فرشتے جن. اگر کسی کے پاس آدھی عقل بھی ہو تو وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور یہ بادشاہ بھی سمجھ چکا ہے لیکن پھر بھی وہ اتنا بےہودہ اور غلیظ جواب دیتا ہے. کہتا ہے کہ میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. اور اس طرح کے جواب دینے کا اکثر 2 وجہ ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ سامنے والا سچ مچ بے وقوف ہے بات کو سمجھ نہیں رہا یا پھر ایسا جواب دینا کہ سامنے والا لاجواب ہو جائے. یعنی اتنا بے وقوفی بھرا جواب دینا کہ سامنے والا یہ سوچنے لگے کہ اب اسے کیسے سمجھاؤں. کئی بار ایسے ڈیبیٹس ہم سوشل میڈیا اور میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں کہ بے وقوف سمجھدار کو اپنی بے وقوفی سے چپ کر دیتا ہے اور پھر بولنے نہیں دیتا اور پھر اس سے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں جیت گیا. اب ایسے شخص کو آپ جتنی چاہے دلیل دیں جتنی چاہے ریسرچ سمجھائیں یا عقل کی بات سمجھائیں وہ نہیں مانے گا. وہ جانتا ہے کہ وہ ہار چکا ہے لیکن وہ آپ کو باتوں میں گھماتا رہے گا اور آپ کو بولنے نہیں دے گا. اب آپ ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیکھیں. قالا انہوں نے کہا ابراہیم نے فَإِنَّا پس بے شک اللہ تعالیٰ یأتی لاتا ہے بالشمسی سورج کو من المشرقی مشرق سے فأتی پس تم لے آؤ بہا اس کو من المغربی مغرب سے فبہتا پس مبہوت ہو گیا الذی وہ جس نے کفرا کفر کیا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے جواب دیا اچھا ایسا ہے تو میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے تم اسے مغرب سے لا کر دکھا دو
اور غور کریں یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے رب نہیں کہا، کیونکہ جب رب کہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ شاید تم میری بات کر رہے ہو، تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے تو تم مغرب سے لا کر دکھا دو. فبوہت الذی کفروا، تو وہ جس نے کفر کیا تھا وہ چپ ہو گیا، وہ مبہوت ہو گیا، وہ حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا، وہ اوور پاور ہو گیا. مبہوت کا مطلب ہوتا ہے آرگیومنٹ کا جواب نہ دے پانا، انٹلیکچوئل ڈیفیٹ، اوور ویلم ہو جانا. یہاں سے ایک بار ہم واپس آیت الکرسی کی طرف غور کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے کہ آیت الکرسی میں کہا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندگی دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ زندگی دیتا ہے. جب اس شخص نے کہا کہ میں زندگی دیتا ہوں تو آیت الکرسی میں اللہ نے کہا تھا لہو ما فی السماوات والارض، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سورج کو وہ مشرق سے لے کر آتا ہے تو مغرب سے لے کر آؤ. یعنی سورج، چاند، ستارے، زمین سب اسی کی حکم مانتے ہیں. اگر تم سچے ہو تو انہیں اپنا حکم منوا کر دکھاؤ. وہ اپنی باتوں سے ابراہیم علیہ السلام کو لاجواب کرنا چاہتا تھا، خود لاجواب ہو گیا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم، ان لوگوں کو، الظالمین، جو ظالم ہے. یہاں ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو صرف بحث کرنا چاہتے ہیں، جو سچ جاننا نہیں چاہتے، جو سمجھنا نہیں چاہتے، عقل اور ریزننگ کا استعمال نہیں کرنا چاہتے. خاص طور پر ایسے لوگ بحث کو گیم بنا لیتے ہیں اور صرف میچ جیتنا چاہتے ہیں، سامنے والے کو لاجواب کرنا چاہتے ہیں، کسی کو ذلیل کر دینا چاہتے ہیں. ایسے لوگ دوسرے کو نیچا دکھا کر خوشی محسوس کرتے ہیں، آپ کو بے وقوف محسوس کرواتے ہیں اور اس میں انہیں مزہ آتا ہے. اور ایسے لوگ جو غرور اختیار کرتے ہیں، جو سرکشی کرتے ہیں، جو بحث کر کے دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ رینڈم لوگوں کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، بلکہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالموں پر ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے. جو سب کچھ جاننے کے باوجود، عقل رکھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود خود کو بڑا سمجھتے ہیں اور اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، پھر ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اس آیت کو پورا ایک بار دیکھ لیتے ہیں. اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دے رکھی تھی. جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں. ابراہیم نے کہا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ. تو وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.